السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ افضل اور آپ کے ساتھ ایک تھوڑی زیادہ مدت کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ مدت کتنی کہ آج مجھے آفٹر 10 days میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک تھوڑی اور ایکسکیوز کروں گی کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ لاسٹ ڈے میں تھوڑی سی میری طبیعت میں تھوڑا سا پریشانی کی بات ہو گئی تھی، تھوڑا میرا آئی پرابلم ہو گیا تھا، تو کچھ اس وجہ سے بھی میں پڑھنے لکھنے میں اور لکھنے کی بات اور دیکھنے کی بات کو تھوڑا سا کم یوز کر رہی تھی، اوائڈ کر رہی تھی اس کام میں۔ تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے سب کی اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جتنی بھی دعائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، تو ان پرابلمس کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، اور پھر کچھ عید گزری، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو بھی حالات ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں، کچھ امت مسلمہ کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں، فلسطینی بھائیوں بہنوں کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے دیکھ لیں، کووڈ کے حالات کو دیکھ لیں، پاکستان میں جو اس کی لہر ہے اور اتنی اموات ہو رہی ہیں اور اتنی شرح بڑھ گئی ہے، ان سب چیزوں کے پیش نظر یہ ساری چیزیں اچانک اور دل مردہ اور دل اداس سا ہوا تھا، تو اس وجہ سے جیسے تیسے بھی عید گزری، خاموشی سے گزری۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک یہ جو چیز ہے اس وجہ سے ہمارے اندر ایک پریشانی، اداسی، کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی حالات کی وجہ سے کچھ ایسی چیز یہ گزری ہے۔ بہرکیف اللہ نے اپنا رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بڑی خیریت سے گزر گیا، آپ سب کے بھی ہمارے بھی، تو کچھ اس وجہ سے بھی مصروفیات اور کچھ اور جو ہمارے تمام بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اس کے لیے مل کے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں، مشکلیں آسان کرے، اور ہم سب کو، اور جو ہمارے جملہ دشمن ہیں یا جس طرح بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو اپنی عقل کی اور ہدایت کی راہ دکھائے، اور ان کو اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے کہ جو انسانیت کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے انسانیت سے ہمدردی اور پیار ہے، پھر بعد میں ساری قوموں کو اور ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ترقی کا راز ہی اسی میں ہے کہ ہم سب مل جل کر اپنے بہن بھائیوں کی طرف ان کو توجہ دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ میں اپنا اگلا شیڈیول پیش آپ کو کر رہی ہوں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا 11 مئی تک کا جو ویک تھا، 5 سے 11 تک، اس کے بعد کچھ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کچھ ایکسکیوزز تھے، کچھ اپنی پریشانیاں تھیں، پریشانی کہ آپ کو مسئلہ بتا رہی تھی، کچھ بیماری، کچھ ایسا، تو اس وجہ سے میں اس ویک میں شاید نہ کر سکوں، اور انشاءاللہ میں یہ 15-16 تک انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن تک یہ ایک ویک کی آپ کو ایک ہفتہ کی ویڈیو ضرور دوں گی۔ آج چونکہ 14 تاریخ ہے اور آج سورج نے یعنی کہ سن نے ٹورس میں، یعنی کہ ایری سے ٹورس میں اس کا داخلہ تھا، تو اس وجہ سے مجھے اس ویڈیو بنانے میں ناگزیر ہونا پڑا، اور معمولی سی تیاری میری کیا ہوتی ہے، بس یہی کہ میں نے بیٹھنا ہوتا ہے اور میں نے صرف اس کو دیکھنا ہوتا ہے ہر زوڈک میں، کہ ہر زوڈک میں اس کا کیا جا کے اگلے زوڈک میں اس کے پہلے کی نسبت اچھے ہیں کہ برے ہیں، اس کی ریڈنگ آپ کو دینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح میں نے سوچا کہ چلے پہلے شارٹ ویڈیو دے دیتی ہوں آپ کو، پھر انشاءاللہ 1-2 دن کی دوری تک اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے ناظرین محترم، جتنے بھی معزز قارئین، اور جتنے بھی مجھے ویوز اور جتنے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیوں نہیں آیا، تو میں انشاءاللہ 16 سے یا 17 سے شروع کر کے آپ کو نیکسٹ ویک کی ضرور ویڈیو بنا کے دوں گی۔ تو آج چونکہ 14 تاریخ کو رات 11:30 بجے، تقریباً 11:15 بجے کے قریب سورج کا داخلہ، سورج کی انٹرنس برج سوار یعنی کہ ٹورس میں ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر زوڈک سائن پہ اس کا کیا کیا امپلیمنٹ اور کیا کیا افیکٹ ہوگا۔ نیگیٹو ہے تو اس کے ریمیڈیز ہیں، پازیٹیو ہے تو اس کے لیے اچھی بات میں آپ سے کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں بروج وائز اور آپ کو زوڈک وائز یہ بتا دوں کہ اس کو 12 بروج میں نے تھوڑے تھوڑے منٹ کے لیے جو ان کی اس کے امپورٹنٹ یا ذرا خاص ایفیکٹس ہیں وہ آپ کو میں بتاتی چل رہی ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی کہ ایریز کی۔
ایریز میں یہ دوسرے ہاؤس میں آیا ہے، پہلے ایگزالٹیشن سے نکل کر ان کا دوسرا ہاؤس بنتا ہے، اور ان کا جو رولنگ ہے، ان کو جو گورن کرتا ہے، ان کے 5th ہاؤس کو یہ گورن کرتا ہے، یعنی کہ برج حمل والوں کا 5ویں خانے کا جو مالک ہے وہ ہے برج ثور میں جو آیا ہے سورج۔ سورج 5ویں گھر کا مالک ہو کے دوسرے گھر میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دوسرے گھر کے جو منصوبات ہیں، منی میٹرز، ان مسئلوں میں اور خاص کا جو فوکس رہے گا ان کو اس مہینے 14 مئی سے لے کر 14 جون تک۔ تو یہاں پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اچھے ہوں گے۔ اچھے اس لیے ہوں گے کہ ایک تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ایک ستارے کی دوسرے ستارے کے ساتھ دوستی بن جانا بہت اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے، ان کا زبردست رہے گا۔ ان کو گورننگ باڈی، ان کی تعلیم، اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر یہ بہت اچھا آیا ہے، اور دولت کے معاملے میں ان برج ایریز والوں، برج حمل والوں کی فلکچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کو ایک مستقل ایک ذریعہ، ایک سورس آف انکم ایسا بنے گا کہ ان کو اس ہفتے، اس مہینے بہت اچھا ان کے لیے امپیکٹ رہے گا، اور ان کا پورا فوکس، پورا زور ان کو اس معاملے اس حد تک رہے گا، اسٹوڈنٹس کے لیے، افیئرس کے لیے، اور جن کی جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد کے جملہ معاملات خراب ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ٹرائن ہے۔ اور ایریز والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے تینوں ہاؤسز، یعنی کہ 10واں ان کی پرسنالٹی اور منی میٹرز، ان کا پیسہ، روپیہ پیسہ، ان کی انکم کا اچھا سورس، اور ان کے تعلیمی معاملات اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر یہ بہت اچھا ٹائم آیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور یعنی کہ ٹورس والوں کی۔ ٹورس کے چونکہ یہ سر پہ اسینڈنٹ میں آیا ہے، اور ان کے 4th ہاؤس کو یہ گورن کرتا ہے، ان کے چوتھے گھر کا جو مالک ہے وہ ہے سورج۔ تو سورج ان کے اپنی پرسنالٹی میں، ان کی پرسنالٹی کو چارم فل کرے گا، ان کی پرسنالٹی میں کچھ زیادہ سے زیادہ توانائی، پاور، ڈگنیٹی دے گا، اور ان کو ان کی قوت برداشت، ان میں اسٹیمنا، اور ان میں یہ بہت امیونٹی بڑی چیز یہ آئے گی۔ اور ان کے ساتھ فورن میں جو ان کی قسمت میں بیٹھا ستارہ زحل ہے، ان کے 9ویں ہاؤس میں بیٹھا، ان کے ساتھ اس کی ٹرائنگل ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے ان کو باہر کے معاملات اور ان کو اپنی پرسنالٹی کے معاملات، ساتھ میں ان کے جو وینس کی جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں ویڈیو بنا کے دی تھی کہ وہ بھی اپنے گھر میں، اپنی رولنگ پلینٹ میں، رولنگ باڈی میں بیٹھا ہے، تو ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ ٹرائنگل کے ساتھ ان کو بہت انرجی اور بہت زیادہ ان کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ جو کام ہیں بہت اچھے رہیں گے، یہ مہینہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج جوزہ یعنی کہ جیمنائی کی طرف۔ ان کا آلریڈی جو چل رہا ہے ستارہ زحل ان کے 8th ہاؤس میں، جو کہ ان کے لیے ناقص تھا، اور ان کا مارس بھی ان کے 1st ہاؤس میں، جو کہ ان کے لیے اور بھی اچھا نہیں ہے، ایگریشن، غصہ، بیماری، کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں، اور ان کے اس کے 3rd ہاؤس کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ 12th ہاؤس میں آ جائے گا۔ ان کے ایکسپینڈیچر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں گے، یعنی کہ یہ اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اتنے اخراجات کرنے چاہیے جتنے ان کی بساط میں ہیں۔ اپنی بساط سے بڑھ کے یہ کریں گے تو ان کو تھوڑا سا پرابلم آئے گا، لیکن چونکہ 8ویں گھر میں بیٹھی زحل کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی ہے، اور ان کا جو رولنگ پلینٹ کمیونیکیشن کا، ہمسایوں کا، ان کے شارٹ جرنیز کا ان کے ساتھ ٹرائنگل ہے، اس لیے یہ ان کو فائدہ بھی دے گا۔ بہرکیف ان کو اپنے ایکسپینس کو دیکھ کے اس مہینے میں چلنا چاہیے، اور چونکہ ابھی ستارہ زہرہ یہیں پہ ہے اس لیے یہ ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں برج کرک یعنی کہ کینسر کی۔ کرک یعنی کہ سرطان، برج سرطان جو ہے ان کے لیے، ان کو کرک بھی کہتے ہیں، راشی کہتے ہیں، اور کینسر ان کو انگلش میں کہتے ہیں۔ کینسیرین والوں کے یہ آ جائے گا 11th ہاؤس میں، ان کو بہت ایکسیلنٹ، بہت اچھا، ان کی امیدوں خواہشوں میں، ان کے دوست احباب میں، ان کے اچھے سورسز میں، اور ان کے پارٹنر اور ان کے شراکت، ان کے ہم ازدواج یعنی کہ اسپاؤز، میاں بیوی کے معاملات اور دوستوں یاروں کے ان کے ٹرائنگل ہے، اور یہ مہینہ ان کے لیے بہت بیسٹ اور فارچون جائے گا۔ بس یہ ان کا مارس جو 12th ہاؤس میں ہے وہ ان سے کنسرن نہیں کرتا، لیکن اس کی بھی اگر ٹرائنگل دیکھا جائے تو اس کی جوپیٹر کے ساتھ ٹرائنگل ہے، اس لیے یہ مہینہ ان کو
عام معمول سے ہٹ کے لاسٹ ٹائم سے بھی اب یہ بہت اچھا ہے. ان کی کوئی نہ کوئی ایسی وش اور ایسی ان کی جو درینہ خواہش ہے وہ اس مہینے میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی کہ لیو کی. لیو کی بات کی جائے تو ان کی اپنی پرسنالٹی، ان کے اپنے اسینڈنٹ کا ہی جو رولنگ پلانٹ جو ہے ان کا اپنا، وہ ان کے 10ویں ہاؤس میں یعنی کہ خانہ حکومت میں، خانہ سیاست میں، ان کے والد میں، اور ان کے پروفیشن، کیریئر اور ان کے اچھے معاملات میں ان کو یہ یہاں پہ ٹورس میں آ گیا ہے. ان کے بھی آپ کو جیسے پتہ ہے ستارہ زحل کے ساتھ دوستی ہے جو ان کو 6 ہاؤس میں بیٹھا ہے. ان کے کوئی بیماری کے پرابلمز وہ اچھے ہو جائیں گے. ان کے حکومتی معاملات، سیاسی معاملات، ان کو پیشہ ورانہ معاملات، اس میں ان کی حکمت و دانش، ان کی اپنی محنت کی ہوئی، اپنے دماغ کی محنت، ان کی تخلیقی جو یہاں پہ جو ان میں انرجی لیول ہے وہ اس مہینے میں ان کا خود بھی پھونکنے والا ہے. اور یہ ان کو ضرورت ہے اب اس کو یہ صحیح ٹائم پہ، صحیح وقت مقرر پہ یہ یوز کریں اور ان کو فائدہ ملے گا. اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی کہ ورگو کی طرف. ورگو کو دیکھا جائے تو ان کے 12th ہاؤس کا، ایکسپینڈیچرز کا، لاس کا اور پوشیدہ چیزوں کے جو جس کو رول کرتا ہے وہ ان کا ہے سن، اور وہ ان کا 9th ہاؤس میں، ان کی قسمت کے ہاؤس میں آ گیا ہے. آلریڈی وہاں پہ مرکری اور زہرہ براجمان ہے. ان کا کوئی اندرونی بیرونی جہاں پہ بھی شارٹ جرنیز کا یا لانگ جرنی کا یا کوئی ٹریول کا پلان ہے تو اس مہینے میں انہوں نے جو چیز کرنی ہے ان کی یہ وش کامیاب ہو سکتی ہے، پوری ہو سکتی ہے. ٹرائنگلز میں دونوں ہی زحل اور زہرہ اور سورج، ان کے 5 ستاروں کی 4 ستاروں کی دوستی ہو گئی ہے. ان کی قسمت کو 4 چاند لگائے گی اور ان کو کوئی نہ کوئی ان کی قسمت میں کچھ ایسا کرے گی جو ان کو پچھلے تقریباً 2-1 سال سے جس پریشانی میں، جس ششوپال میں یہ گزر رہے ہیں. آلریڈی ان کے جو اپنی قسمت کا مالک ہے وہ ان کو اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے دونوں کی ٹرائنگل ہے اور سن ان کے 8th ہاؤس میں نکل گیا ہے. اس لیے ان کو اب یہاں پہ پچھلے مہینے کی نسبت اور زیادہ گینز اور فائدے ملنے والے ہیں. اب بات کرتے ہیں برج میزان یعنی کہ لیبرا کی طرف. لیبرا کو جیسے کہ 4th ہاؤس میں آلریڈی سیٹرن 2.5 سال کی پیریڈ ان کا بیٹھا ہے اور ان کے لیے تھوڑا سا یہ گھریلو معاملات میں کچھ پیچیدگیاں اور کچھ پریشانیاں تھیں. تو ان کے ساتھ سن ان کا جو ہے وہ ان کا گون کرتا ہے 11th ہاؤس کو. دوست، احباب، امیدیں، خواہشیں وہ ان کا گو کے 8th ہاؤس میں آ گیا ہے. ایکسپینس زیادہ ہوں گے، خرچے زیادہ ہوں گے. کوئی چھوٹی موٹی گھریلو، کوئی ناک نزلہ اس طرح کی کوئی بیماری پہ ان کے ایکسپینس زیادہ لگ سکتے ہیں. ان کے کیونکہ 11th ہاؤس ہوتا ہے دوست احباب کا بھی. کچھ مہمانداری بڑھ سکتی ہیں، سڈن ایکسپینس یعنی کہ سڈن اخراجات بڑھ سکتے ہیں. تو اس معاملے میں ان کو معاملہ فہمی، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، میل فیمیل دونوں کے لیے احتیاط طلب ہیں. دونوں کے چونکہ 4th ہاؤس میں بیٹھ کے اور 8th ہاؤس میں بیٹھ کے دوستی ہو گئی ہے اس لیے ان کو یہ زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ان کو صدقات وغیرہ دیتے رہنا چاہیے. اتوار ان کا مختص ہے، سنڈے والے دن یہ کوئی صدقہ دے دیا کریں اور بہت بہتر رہے گا. ان کو ذرا اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. مجھے عقرب یعنی کہ اسکارپیو کی بات کریں تو ان کو یہ 7th ہاؤس میں آیا ہے اور ان کے 10ویں ہاؤس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ہے سن اور وہ 7th ہاؤس میں آ گیا. ان کے اسپاؤس، ان کے شراکت داری پارٹنرز کو، ان کے کچھ آپس کے معاملات کو، ازدواجی معاملات میں اور کچھ شراکت داری کے معاملات میں، خط و کتابت، لین دین کے معاملات میں، ڈیلنگ کے معاملات میں آلریڈی ان کا 4th ہاؤس میں جب سے 6 اپریل سے جوپیٹر آیا ہے ان کو اور بہتر ہو گیا. یہ گھر کی طرف، گھر کے معاملات کی طرف اور اپنے گھریلو معاملات کی طرف ذرا بہتری دیں اور ذرا سوچ بجا سے کام لیں تو ان کو اس مہینے میں ہر طرح خواہشوں میں کامیابی اور اسپاؤس سے ریلیٹڈ ان کو خوشخبری مل سکتی ہے. بات کرتے ہیں اب ہم برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس کی طرف. سیگیٹیریس میں کیونکہ آلریڈی کچھ مہینے سے ستارہ مریخ براجمان ہے، ان کو 6th ہاؤس میں
ان کا گورن کرتا ہے 9th ہاؤس کا مالک سورج، ان کو 6 ہاؤس میں آ گیا۔ ان کی صحت کے معاملات، ان کی مقدمہ، ان کی لیٹیگیشن، ان کے لیگل میٹرز اور ان کے ماتحت کے میٹرز جو ہیں ان کو اس پہ یہ مہینہ فوکس دینے والا ہے، اور ان معاملات میں ان کو خاطرخواہ کامیابی مل سکتی ہے۔ کچھ جو جملہ معاملات ان کے جو قانونی یا کوئی ایسے معاملات ان کے اگر سیکریٹریس کے ہیں، زمینی معاملات بھی ہیں، تو ان کے لیے خوش کن ٹائم ہے، اور ان کو کوئی نہ کوئی ان کو بھی اس کی لائک برج سنبلا کی طرح ان کو بھی کچھ باہر کے بیرونی معاملات جو ہیں یا پھر ٹریول کے معاملات ہیں، قسمت کے معاملات ہیں، خاصے خوش کن ہونے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کیپریکون یعنی کہ برج جدی کی۔ برج جدی کو دیکھا جائے تو ان کو گورن کرتا ہے، ان کا سن جو ہے وہ 8th ہاؤس، ان کی وراثت، ان کی گورننگ باڈی، ان کے سیکرٹ معاملات، ان کی بیماری کے معاملات، تو یہ ان کو 5th ہاؤس میں آ کے زحل کے ساتھ دوستی کر لے گا۔ چونکہ ان کو 60 صدی کا دوسرا فیز چل رہا ہے، اس لیے 3 ستاروں کی ان کے زحل کے ساتھ دوستی اس مہینہ بہت اچھی گزرے گی۔ ان کا مہینہ پچھلے مہینے سے بھی قدرے بہتر ہو جائے گا، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، کیپریکونس کے لیے بہت اچھا ہے۔ افیئرز، معاملات خوش کن، اور کوئی نہ کوئی ان کو خوشخبریاں ملیں گی اس مہینے میں۔ ٹورس میں ان کا جو سن ہے، ان کی جو 8th ہاؤس کا مالک ہے، ان کی وراثت سے کچھ مل سکتا ہے، ان کو خاندان کے معاملات سے، کوئی پیچیدہ یا رکے ہوئے معاملات میں ان کو پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں، انگیجمنٹس کے معاملات میں، رشتہ ازدواج میں جانے کے لیے کامیابی کا مہینہ ہے، اور ان کے لیے کچھ جو 60 صدی کا پرابلم چل رہا تھا، پریشانیاں چل رہی تھی، ٹینشن چل رہی تھی، وہ ذرا ریلیف ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں برج دل یعنی کہ ایکویریس کی طرف۔ ایکویریس میں آلریڈی 4th ہاؤس میں ان کا وینس مرکری پڑا ہے، اور یہاں پہ ان کو جو ان کا 7th ہاؤس کا پارٹنرز کا، شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ ان کے لیے پیس ہارمنی کے ٹائم آنے والا ہے، اور ان کو اپنے گھریلو معاملات میں اپیرنٹلی یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم اچھا نہیں سوچ رہے، ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں یا ہم اگنور کر رہے ہیں چیزوں کو، لیکن اندرونی طور پہ ان کو اس معاملے میں کشمکش رہے گی۔ یہ کر لیں گے ان کے لیے اپنے جملہ معاملات، ڈومیسٹک معاملات میں کام کریں گے، لیکن ان کو پھر بھی کچھ ایسی جیسے نا خواہشات میں فلفلمنٹ نہیں فیل ہوگی، لیکن اندرونی طور پہ یہ ایک سیٹسفائیڈ ہو کے کام کرتے رہیں گے۔ ان کا یہ مہینہ بھرپور امنگوں اور خوشیوں کا ایک بزی ٹائم ہے۔ کوئی لینڈ سیل پرچیز کچھ اس قسم کا کام جو ہے ان کو خاطرخواہ فائدہ ملے گا، چونکہ ان کو 60 صدی کا پہلا فیز ہے، اور زحل کے ساتھ میں نے جیسے پہلے ویڈیوز میں بتایا ہے، وہاں 12ویں ہاؤس میں بیٹھے ان کے 3 سے 4 ستاروں کی دوستی ہو جائے گی، تو ان کو اپنی ہارمنی، ان کے گھر کے ڈومیسٹک پرابلمس دور ہوں گے، اور ایک شکفتہ اور ایک بڑا پرسکون یہ ٹائم ان کے لیے گزرنے والا ہے۔ تو اب بات کریں گے لاسٹ ہے برج حوت یعنی کہ پائسیز کو یہ 6 ہاؤس کو گورن کرتا ہے، جو کہ ان کے 3rd ہاؤس میں، دوسرے ہاؤس سے نکل کر 3rd ہاؤس میں آ جائے گا۔ ان کی کمیونیکیشن، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹریولز، ان کے یہ معاملات، بہن بھائیوں کے معاملات سنوریں گے، اور ان کو کہیں نہ کہیں بہن بھائیوں کے معاملات میں، کزنز کے معاملات میں، ہمسایوں کے معاملات میں کچھ ان سے مدد لی جائے گی، اور یہ خاطرخواہ ان کی خاطر کامیابی کریں گے، اور ان کے یہ مہینہ بھی ان کا ایک سوشل سیٹ اپ کے ساتھ گزرے گا، بہت بیزی گزرے گا، دوستوں میں، محفلوں میں ان کا یہ ٹائم گزرے گا۔ صحت کے معاملے میں ان کا کچھ زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ صحت کے معاملے کو گورن کرتا ہے 6 ہاؤس کو سن، اور یہ سن ان کا 3rd ہاؤس میں آ جائے گا۔ زیادہ ان کا ٹائم جو ہے وہ سوشلی اور بہن بھائیوں رشتہ داروں کی طرف آنا جانا اور کچھ زیادہ ایسوسیشن کے لیے یہ رہے گا۔ تو ناظرین اور قارئین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شارٹ ٹائم کے لیے جتنا ایک میرے پاس یا جتنا میں نے الیبریٹ کرنا ہوتا ہے
एक ज़ोडिक साइन का दूसरे ज़ोडिक साइन में एक महीने की जितनी भी मालूमात होती हैं उसको फोकस करके उसकी जो भी थोड़ी बहुत जो तफसीर होती है और वो मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाह करे कि ये आने वाला महीना पिछले महीनों से भी बेहतर हो और ये सन जो टॉरस में आया है ये भी मैं बताती चलूँ। मैंने शुरू की वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं। चूँकि सन फायरी साइन से निकलकर अर्थ साइन में आया है, जैसे आपको पता है कि बुर्ज सौर टॉरस जो है वो अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट में आके वो अपनी जितनी भी है फायरी से निकलकर अर्थ एलिमेंट में ही सन ज़ोहल बैठा है, तो ये ज़मीनी मामलात में कामयाबियाँ देगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे इसका चेंज हुआ है, मैं मंडल लेवल की बात नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान में या और जितने भी मैंने ज़ोडिक्स आपको बताए हैं, जो मैंने जुमला जो आपको इनकी बताई हैं अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ये फिर भी आके अर्थ एलिमेंट में इस अंसर में आके ज़मीनी मामलात को बेहतर करेगा। तो अल्लाह करे, उम्मीद करती हूँ, दुआ भी करते हैं, आप सब भी मिलकर करें कि 15 के बाद 15 जून तक ये जो मामले हैं बहुत अच्छे रहें। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम और करम और आसानियाँ पैदा करे। मिलेंगे अब इंशाअल्लाह एक दो दिन दूसरी वीडियोस के साथ, आपके हफ्ते के भी मामूलात के मुताबिक आपको मिलेगी। आपके क्वेश्चन और हमारे जवाबात जो है वो वीडियो भी आपको मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी मामूल पे आती है, हम सब मामूलात पे अपने मामूल पे आते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे आसानियाँ और करम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।